لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اما بعد. سامعین کرام، جیسا کہ آپ روزانہ ملاحظہ فرماتے ہیں کہ ہم ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے ہر روز ایک مختصر سی دعا جو ماہ رمضان کے سلسلے میں ہر نماز کے بعد ریکمینڈ کی گئی ہے اس سے ہم ابتدا کرتے ہیں تاکہ ماہ رمضان مبارک کا ثواب بھی مل جائے. آج الحمدللہ ہم چھٹی ماہ رمضان کی مبارکباد آپ کو دینے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. پروردگار عالم آپ تمام سامعین پر ماہ مبارک کی خیر و برکات نازل فرمائے. ہمارے اور آپ کے ذمے اگر کوئی گناہ ہے پروردگارہ اس کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کے مرحومین کو اعلی علیین میں جگہ عنایت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عام ھذا وفی کل عام ما ابقیتنی فی یسر منک وعافیۃ وسعۃ رزق ولا تخلنی من تلک المواقف الکریمہ والمشاہد الشریفہ وزیارت قبر نبیک صلواتک علیہ وآلہ وفی جمیع حوائج الدنیا والآخرہ فکن لی اللہم انی اسألک فیما تقضی وتقدر من الامر المحتوم فی لیلۃ القدر من القضاء الذی لا يرد ولا يبدل ان تکتبنی من حجاج بیتک الحرام المبرور حجهم المشکور سعیهم المغفور ذنوبهم المکفر عنهم سیئاتهم واجعل فیما تقضی وتقدر ان تطیل عمری وتوسع علی رزقی وتودع عنی امانتی ودینی آمین رب العالمین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سامعین کرام، جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں اور برابر بتلا رہے ہیں ہم کہ جو ہندوستان میں 26 آیتوں کو قرآن مجید کی وہاں کے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے بلکہ بعد وفات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خلیفہ مقرر کیے گئے، عوام نے منتخب کر لیے، انہوں نے ان آیات کو خود سے ترتیب دے کے قرآن میں ایڈ کر دیا. ہم نے اپنا ایک دینی فریضہ سمجھتے ہوئے اس ماہ مبارک رمضان کے لیے انہی 26 آیتوں کو منتخب کیا. وہی عنوان سخن ہے. آج ہم الحمدللہ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 191، آل عمران آیت نمبر 51، سورہ نساء آیت نمبر 56، 89، 101 پر 5 روز گفتگو کی. آج ہم چھٹے دور میں داخل ہو رہے ہیں. سورہ مائدہ آیت نمبر 14، 51 اور 57. 3 دن ان آیتوں کے ذیل میں ہر روز ایک آیت کے سلسلے میں گفتگو ہوگی. اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کو تاریخ بھی معلوم ہونی چاہیے، آپ کو ان حالات کا علم بھی ہونا چاہیے جن حالات میں اسلام پھیلا، پھلا، پھولا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
کن مشکلات، کن حالات میں جو ہے وہ اس بیڑے کو اٹھایا اور منزل تکمیل تک پہنچایا۔ آج تو کلمہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا آسان ہے، نعرہ تکبیر کا لگانا آسان ہے، ٹوپی پہن کے گھومنا، داڑھی رکھنا اور مسجدوں کی رونق بن جانا آسان ہے، تلاوت کلام پاک کرنا آسان ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی تاریخ کو بھی یاد کیا کریں۔ جو آسانی آج ہیں وہ کل نہیں تھی، اور جو کل تھی وہ اس وقت نہیں تھی جب اسلام کی ابتدا ہوئی۔ اپنا خون جگر پلا کر کے اور اہل بیت اطہار علیہم السلام نے، جناب ابو طالب نے حمایت کر کے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور ان اصحاب نے اس وقت جو ساتھ دیا ہے، کیا ان کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ جبکہ قرآن خود دعویٰ کر رہا ہے کہ اگر جن و انس جمع ہو جائیں تب بھی قادر نہ ہو ایک سورہ کا جواب لانے کے لیے۔ کتاب کا تو کیا جواب لائیں گے؟ انہوں نے کوشش بھی کی مگر ناکام رہے، اور صبح قیامت تک کے لیے قرآن ایک معجزہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے نازل کیا، اور اس کتاب کو ہمارے لیے قانون حیات بنایا ہے۔ اگر ہم اس کے اوپر عمل کرنے لگیں تو دنیا بھی ہماری کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ ابتدائی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، جو روزانہ کرتا رہوں گا، کہ IMI ایک مشہور ادارہ ہے ڈاکٹروں کے لیے، جو ڈاکٹر وجیح رضوی اور ان کے کی سرپرستی میں چل رہا ہے۔ ڈاکٹر رضا جواد ان کے معاون خصوصی ہیں، جن کا فون نمبر ہے 6094819267۔ وہ اب ایک مستقل آفس اور مستقل ایک عمارت، جس میں ہاسپٹل بھی، لائبریری بھی، ڈاکٹروں کے لیے فیسلٹیز بھی، آنے والی نسل کے لیے ایک یادگار چیز ہے جس کو وہ تعمیر کر رہے ہیں، اور اس کے لیے زمین خریدی جا چکی ہے۔ اس کی خرید کے سلسلے میں پے آف کرنے کے لیے اس کو جو ہے وہ 8 لاکھ ڈالر کی ضرورت ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس ماہ رمضان میں اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں، تاکہ اس کی تعمیر کے جو مراحل ہیں وہ شروع ہو سکیں۔ ہمارے ویڈیو کے آخر میں اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی کلپ لگائی گئی ہے، اس کو ملاحظہ فرمائیے، آئندہ اس کو چینج بھی کیا جائے گا۔ اب اس ضمن میں ہم تھوڑا سا تاریخ کا سہارا لینا چاہتے ہیں، اس کے بعد ہم مقدمہ بیان کریں گے ان سوروں کا۔ تو اس تاریخ میں کو ہم نے منتخب کیا ہے علامہ ایشیا کے مشہور عالم علامہ مولانا سید علی نقی صاحب عرف نقن صاحب، جنہوں نے تاریخ اسلام کے نام سے مرتب کی ہے، اور جو جتنی اسلامی تاریخ ہیں ان سب کے حوالوں سے انہوں نے ایک مجموعہ تاریخ اسلام کا جو ہے وہ ترتیب دیا ہے، اور اس میں انہی نے جو ہے وہ جو صورتحال لکھی ہے اسی سے ہم فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، تاکہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب قرآن آیا ہے تو کن کن مشکلات میں آیتیں سنائی گئی، مگر جس نے ایک مرتبہ آیت سنی، کتنا ہی بڑا مشرک ہو، کیسا ہی بدعقیدہ ہو، اس پر اثر ضرور ہوتا تھا۔ جب تک آپ تاریخ نہیں پڑھیں گے تو آپ کا آج بھی آپ دیکھ لیں 1400 سال ہو گئے قرآن کو نازل ہوئے، 1400 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، اب تو 1442 غالباً چل رہا ہے۔ تو اب آپ یہ تو ہجرت سے کا سال ہے، مگر ہجرت سے پہلے 13 سال جو ہیں وہ بھی تو شمار کیجئے نا۔ جس نے قرآن سن لیا اس کے دل کے اوپر، اس کے قلب کے اوپر اثر ہوتا تھا۔ کل تھوڑی تاریخ میں اس سلسلے میں پیش کروں گا۔ جب قرآن سنایا جاتا تھا تو مشرکین مکہ اپنے کانوں میں روئی ڈال لیا کرتے تھے تاکہ آواز نہ آئے۔ جو لوگ ان کے پاس ملنے آتے تھے ان کو مشورہ دیتے تھے، ان کی بات نہ سننا، یہ جادوگر ہے، ان کی جادو کا اثر ہو جاتا ہے، یہ کلام خدا ہے، یا حضور کی آواز اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو گفتگو ہوتی تھی اس کا ایسا اثر ہوتا تھا کہ وہ لوگ مجبور ہو گئے اور اپنے کانوں میں روئی ڈالتے تھے، مگر ان کے قلب پہ اس کے باوجود ایک ایسا اثر ہوتا تھا، بہت سے مشرکین اس روئی کو ہٹا لیتے تھے، ان کے لیڈروں کو پتہ نہ چلے، وہ کلام سن کر کے اپنے گھر میں آ کے ذکر کرتے تھے۔ بھئی دیکھو سچی بات یہ ہے، ہم مشرک ہیں، کافر ہیں، دشمن ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، مگر جو کلام وہ سناتے ہیں
وہ تو عجب کلام ہے، اس کا تو اثر ہوتا ہے، یار سوچنا تو چاہیے، جا کے سننا تو چاہیے۔ اس ذیل میں ملاحظہ فرمائیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قولوا لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کی اپنے ہی قبیلے کے اندر، دوسروں میں صرف اپنے قبیلوں میں، ان میں جتنے مشرکین مکہ تھے سب مخالف ہو گئے، صرف بنی عبد المطلب کو جمع کیا تھا، اور اس میں ایک شخص جس کا نام ہے ابو لہب کی شادی جو ہے وہ ابو سفیان کی بہن سے ہوئی تھی، یہ میں آگے آپ کو بتلاؤں گا۔ وہ ایک مخالف تھا، اکیلا وہ ایک مخالف تھا بنی ہاشم میں جو بالاعلان مخالفت کرتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ بہرحال انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ حضور اپنے کلمے کو روک لیں اور کلمہ بیان نہ کریں، چنانچہ ایک روز تمام مشرکین نے جمع ہو کر کے عتبہ ابن ربیعہ جو اس وقت سردار تھا اپنے قبیلے کا، اس کے باپ کا نام ربیعہ تھا، نام تھا اس کا عتبہ، اور اس کے تعارف کے لیے یہ ابو سفیان کا سسر تھا، اس کی بیٹی ہندہ جگر خارہ جو امیر شام معاویہ کی ماں تھی، جس نے حضرت حمزہ علیہ السلام کا کلیجہ چبایا تھا، اس کا باپ تھا ربیعہ۔ یہ حضور کے پاس آتا ہے، ان مشرکین نے اپنا نمائندہ بنا کر کے بھیجا اور آ کر کے حضور کے پاس کہتا ہے محمد قوم میں پھوٹ ڈالنے سے کیا فائدہ، اگر تمہیں سرداری حاصل کرنا ہے تو ہم سب مل کر تمہیں سردار تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر کسی بڑے گھرانے میں کسی حسین خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو بتا دو، ہم اس کا انتظام کر دیں گے، اگر تمہیں دولت کی فکر ہے جس قدر چاہے دولت ہم جمع کر کے تمہارے قدموں میں لا کر کے ڈال دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کر دیا، اور آپ نے فرمایا اس کے جواب میں کہ قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ کر آپ نے اس کو سنا دی۔ وہ وہاں سے غیظ و غضب کے عالم میں اٹھ کر کے چلا گیا، اور مشرکین نے مکہ سے کہا کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اب ان سے کوئی تعارض نہ کرو۔ ظاہر ہے حق سے کسی کو ہٹانے کے لیے یہی دو حربے کام آتے ہیں، یا دولت یا عورت یا سرداری حکومت، جو چاہیے وہ لے لو، یہ طمع اور یہ لالچ، اور اگر نہیں تو پھر جان کی بازی لگانی پڑے گی، تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ وہ لوگ اس منصوبے، اس واقعے کے بعد جب ربیعہ واپس آ گیا، جب عتبہ ابن ربیعہ واپس آیا اور آ کے خبر دی کہ بھائی وہ تو ماننے والے نہیں ہیں، میری بات کو انہوں نے کوئی اعتنا نہیں کی، اور انہوں نے تو اپنے کلام میں جو ہے وہ اپنے خدا کی کتاب کا جو ہے وہ آیتیں سنانا شروع کر دی۔ اب مشرکین مکہ کا غصہ جو تھا وہ اور شدید ہو گیا، اور ہر قسم کی تدبیر کرنے لگے حضور کو مٹانے کی، حضور کے ماننے والوں کو ختم کرنے کی، ان کے گفتگو کو روکنے کی، اور ادھر اسلام آہستہ آہستہ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوا۔ بڑے بڑے رؤساء کو چھوڑ کر ہر قبیلے کے دبے پیسے ہوئے اشخاص خود ان رئیسوں کے نوکر چاکر اور حاشیہ بردار تک دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جناب ابو طالب جن کا نام عمران ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا ہیں، ان حضور کے دادا جناب عبد المطلب نے 8 سال کی عمر میں جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آپ کو جناب ابو طالب ہی کے حوالے کیا، جنہیں نے 32 سال تک حضور کی حفاظت کی، حضور کی خدمت کی، اپنا جان و مال اولاد سب کو قربان کرنے کا وعدہ کیا اور عملی طور پر کر کے دکھایا۔ براہ راست خود رسول خدا کو آزار پہنچانے کی حضرت ابو طالب کی زندگی میں کسی میں کوئی ہمت نہیں تھی۔ خداوند عالم نے رسول کو ان کے چچا ابو طالب کے ذریعے سے حفاظت کروا رہا تھا، مگر انہوں نے کمزور مسلمانوں کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اور انہیں سخت سے سخت ایذائیں دینے لگے۔ ابن سعد جب مسلمانوں کی تعداد کافی بڑھ گئی، اور یہ یہاں پر جو ہے وہ ابن سعد جو ہے وہ آپ نے طبقات ابن سعد، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 136 کے اوپر پوری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی کہ جب مسلمانوں کی تعداد کافی بڑھ گئی، ایمان نمایاں ہو گیا، ان کا چرچا ہونے لگا، تو کفار قریش میں بت پرستوں نے اپنے قبیلوں میں
ایمان لانے والے اشخاص پر یورش کر دی، انہیں سخت تکلیفیں پہنچائی، انہیں قید کی کوشش کی اور کسی نہ کسی طرح سے ان کو اس دین سے منحرف کرنے کی کوشش کی۔ اب یہاں پر ایک جھلک آپ کو ابتدا کی دکھانا شروع کر دوں۔ حضرت عمار یاسر، ان کے والد ہیں جناب یاسر، جو ایک مفلس مسلمان تھے، ان مظالم کو برداشت کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے۔ ان کو پتھروں کے اوپر لٹایا گیا، جلتے ہوئی دھوپ، جلتے ہوئے پتھر اور لوہے کے اوپر لٹایا گیا۔ ان کی بیوی حضرت سمیہ کو ابو جہل نے برچھی مار کر شہید کر دیا۔ ان کے بیٹے عمار اسی قسم کے مظالم کا طرف سے مشق بنے۔ حضرت خباب ابن الارت پر بھی انتہائی سختیاں کی گئیں۔ ایک روز انہیں دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا، اور جب تک کہ ان کی روح قبض نہیں ہو گئی اور وہ کوئلے ٹھنڈے نہیں ہو گئے انہیں نہیں چھوڑا۔ حضرت بلال حبشی جو پہلے مؤذن ہیں آفیشلی، ان کو اور حضرت صہیب رومی کو عرب کی جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے تھے، ان کی چھاتی پر تپتے ہوئے پتھر رکھ دیتے تھے، اس پر ان کی زبان پر احد کے کلمات جاری رہتے تھے۔ حضرت زنیرہ جو کہ ایک مسلمان کنیز تھی، ابو جہل نے ان کی آنکھیں نکال دی۔ ان سختیوں پر رسول اللہ ہمیشہ انہیں تسلی دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ تم لوگ اللہ کی رحمت کے منتظر رہو۔ مسلمانوں کی اسلامی تاریخ جلد اول صفحہ 58-59۔ اور اس کے بعد حبشہ کی طرف پہلی ہجرت۔ ان حالات کے تحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص جو ہے جس کے لیے ممکن ہے وہ ہجرت کر جائے حبشہ کی طرف۔ اور وہاں پر یہ لکھا ہے کہ 11 مردوں اور 4 عورتوں کا پہلا قافلہ حبشہ پہنچا، اور یہ نبوت کے 5ویں سال ماہ رجب کا واقعہ ہے۔ رجب کے بعد شعبان، ماہ رمضان، یعنی 2 مہینے بعد کچھ دن لوگوں نے قیام کیا اور پھر وطن واپس آئے جب ان کو یہ خبر ملی کہ مشرکین مکہ نے کچھ رعایتیں دے دی ہیں اور اب وہ حالات نہیں ہیں۔ مگر جب وہ واپس آئے تو اس سے زیادہ سختیاں جھیلی، مصیبتیں جھیلی، اور پھر حضور نے ایک قافلہ ترتیب دیا جس میں 83 مرد، 11 قریشی خواتین، 7 عورتیں باہر کی، سب 100 افراد کے اوپر مشتمل جناب جعفر طیار کی سرکردگی میں ان کو جو ہے وہ بھیجا گیا، اور ایک خط آپ نے جو ہے دے کر کے وہ حبشہ بھیجا۔ عمر ابن عاص اور عبداللہ ابن ابی ربیعہ کو تحفے دے کر نجاشی کے دربار میں بھیجا، اور اس وفد نے نجاشی کے دربار میں حاضر ہو کر تحفے پیش کرنے کے بعد اپنے معروضات پیش کیے۔ یہ دونوں افراد وہ ہیں جن کو مشرکین مکہ نے حضرت جعفر طیار کے حبشہ جانے کے بعد جو ہے وہ بھیجا ہے، اور وہ تحفے طائف دے کر کے بھیجا، اور یہ کہا کہ ہمارے شہر کے، ہمارے ملک کے کچھ شریر لوگ بھاگ کر کے آپ کے ملک میں آ گئے ہیں اور یہاں پناہ لے لی ہے، ہمارا مطالبہ ہے کہ انہیں آپ ہمارے حوالے کر دیں۔ نجاشی نے کہا جب تک ہم دوسرے فریق کی بات نہ سن لیں، یعنی وہ افراد جو آئے ہیں وہ نہ سن لیں، ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کے بھائی اور مہاجرین کے سالار قافلہ جناب جعفر طیار دربار میں بلائے گئے۔ جب حضرت جعفر میں جماعت مہاجرین حاضر ہوئے تو نجاشی نے دریافت کیا کہ آپ لوگوں کے اصول و قواعد کیا ہیں۔ یہاں یہ بھی بتلا دوں، جس وقت یہ مشرکین مکہ کے نمائندے آئے تو انہی نے باقاعدہ سجدہ کیا بادشاہ نجاشی کو، اور جب یہ مہاجر مسلمان آئے بشمول جناب جعفر طیار، انہی نے کوئی سجدہ نہیں کیا، کوئی سجدہ نہیں کیا، اور انہی نے یہی کہا کہ آپ نے دیکھا کہ ان کو آداب نہیں آتے بادشاہ کے یہاں آنے کے، انہی نے آپ کو سجدہ نہیں کیا جبکہ ہم نے سجدہ کیا ہے۔ تو ظاہر بادشاہ پر ایک ہلکا سا اثر ہوا کہ بھئی کیا بات ہے۔ تو اس وقت اس نے پوچھا کہ تمہارے اصول و قواعد کیا ہیں اور آپ کے ملک والے آپ کے خلاف کیوں ہیں؟ جناب جعفر طیار نے ایک بہترین، ظاہر جب جناب رسول خدا نے تربیت کی ہے اور وہ الفاظ ہیں تو آپ نے ایک بہترین تقریر شروع کی ہے۔ بادشاہ، ہمارے ملک کے لوگ جاہل تھے، مردار کھاتے تھے، بیہودہ بکا کرتے تھے، ان میں انسانیت نہ تھی، اور یہ سچی ہمدردی، مہمانداری، ہمسائے کے حقوق سے نا آشنا تھے، کسی قانون و قاعدے کے پابند نہیں تھے۔ ان حالات میں اللہ نے اپنے انتہائی فضل و کرم میں سے ہمیں ایک رسول بھیجا جس کی امانت، دیانت، صدق و صفا، حسب و نسب اور زہد و تقوی سے ہم اچھی طرح واقف تھے۔ اس نے ہمیں توحید کی دعوت دی،
اور شرک اور بت پرستی کی گمراہی سے نکالا۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، وعدہ وفا کرنے، گناہوں سے بچنے، نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی۔ ہمارا قصور صرف یہی ہے کہ ہم اس خدا کے سچے نبی پر ایمان لائے ہیں۔ اس جرم میں ہماری قوم ہم پر سختی اور تشدد کرنے پر تل گئی ہے۔ ہماری قوم چاہتی ہے کہ ہم خدا وحدہ لا شریک کی عبادت ترک کر کے پتھر، مٹی اور لکڑی کے بنے ہوئے بتوں کی پرستی شروع کر دیں۔ ان کے جور و جفا سے بچنے کے لیے ہم نے آپ کے ملک میں پناہ لی ہے۔ اس تقریر کا نجاشی پر بہت اثر ہوا اور اس نے کلام خدا کے سننے کی تمنا کا اظہار کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ حضرت جعفر نے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی۔ نجاشی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے رسول اللہ کی صداقت کا اعتراف کیا اور کہا بے شک حضرت محمد وہی رسول ہیں جن کے تشریف لانے کی یسوع مسیح نے خبر دی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں ان کے زمانے میں ہوں۔ اس پر کفار مکہ کو نہایت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلمان ایک عرصے تک حبشہ میں آباد رہے اور نہایت ہی اطمینان و سکون سے اطمینان کی زندگی بسر کرتے رہے۔ اسلام کی رفتار کی دیکھ کر کے مشرکین کے لیے یہ امر نہایت پریشان کن ہوا تھا کہ وہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے روکنے کی ہر طرح ترکیبیں کر رہے ہیں اور وہاں اسلام کے دائرے میں وسعت پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ یہ تھا ایک تاریخ کا چھوٹا سا جز، اور انشاءاللہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو آشنائی دیں گے تاکہ یہ معلوم ہو جب ایسے حالات سے اسلام گزر رہا تھا، رسول اللہ اور ان کے چاہنے والے پر ظلم و ستم ہو رہا تھا، اس وقت قرآن نازل ہوا اور یہ جو ظلم و شدت ستم برداشت کر رہے تھے اس عالم میں بھی وہ کلمہ حق سے انکار کرنے کو تیار نہ ہوئے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنے مطلب پر۔ جن آیات کو چیلنج کیا گیا ہے سپریم کورٹ میں، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 56، 89 آیت 14، 51 اور 57۔ سورہ مائدہ جو قرآن مجید کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 14، 51، 57۔ آج آیت نمبر 14 کے اوپر، مگر اس سے پہلے تھوڑی سی بیک گراؤنڈ آپ کو بتلاتے چلیں کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے ظاہر جو یعنی نازل ہوا ہے یہ صلح حدیبیہ کے بعد سن ہجری کے اواخر یا 7 ہجری کے شروع میں نازل ہوا ہے ذیقعد میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 مسلمانوں کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے، مگر کفار قریش نے عداوت کے جوش میں عرب کی قدیم ترین مذہبی روایات کے خلاف آپ کو عمرہ نہ کرنے دیا۔ بڑی رد و قد کے بعد یہ بات قبول کی کہ آئندہ سال آپ زیارت کے لیے آ سکتے ہیں۔ اس موقع پر ضرورت پیش آئی کہ مسلمانوں کو ایک طرف زیارت کعبہ کے لیے سفر کے آداب بتائے جائیں، آئندہ سال کے عمرے کا سفر پوری اسلامی شان و شوکت کے ساتھ ہو سکے، دوسری طرف انہیں تاکید کی جائے کہ دشمن کافر نے ان کو عمرے سے روک دیا، جو زیادتی کی ہے اس کے جواب میں وہ خود کوئی ناروا زیادتی نہ کریں، اس لیے کہ بہت سے کافر قبیلوں کے حج کا راستہ اسلامی مقبوضات سے گزرتا تھا اور مسلمانوں کے لیے ممکن تھا کہ جس طرح انہیں زیارت کعبہ سے روکا گیا اسی طرح وہ بھی ان کو روک دیں۔ یہی تقریب ہے اس تمہید کی تقریر کی جس سے اس سورہ کا آغاز ہوا۔ آگے چل کر 13ویں رکوع میں پھر اسی مسئلے کو چھیڑا گیا اور اس کا ثبوت ہے پہلے رکوع سے 14ویں رکوع تک ایک ہی سلسلہ تقریر کا چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے مضامین اس سورہ میں ہم کو ملتے ہیں۔ بیان کے تسلسل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پوری صورت ایک ہی خطبے پر مشتمل ہے جو ایک وقت میں نازل ہوا، متفرق طور پر اس کی بعض آیتیں بعد میں نازل ہوئی ہوں، مگر مناسبت یہی ہے کہ مختلف یہ ایک ہی سورہ جو ہے وہ ایک ہی خطبہ یا 2-3 خطبوں کا مجموعہ ہو۔ سورہ آل عمران سورہ نساء کے زمانے نزول تھے۔ اس سورہ کے نزول تک پہنچتے پہنچتے حالات جو تھے وہ تغیر و تبدل ہو چکا تھا۔ یا تو وہ وقت تھا کہ جنگ احد کے صدمے نے مسلمانوں کے لیے مدینے کے قریبی ماحول کو بھی پرخطر بنا دیا تھا، یا اب یہ وقت آ گیا کہ عرب میں اسلام ایک ناقابل شکست
طاقت نظر آنے لگا اور اسلامی ریاست ایک طرف نجد تک، دوسری طرف حدود شام، تیسری طرف ساحل بحر احمر تک اور چوتھی طرف مکے کے قریب تک پھیل گئی۔ احد میں جو زخم مسلمانوں نے سے کھایا تھا وہ ان کی ہمتیں توڑنے کے بجائے ان کے عزم کے لیے ایک اور تازیانہ ثابت ہوا۔ وہ زخمی شیر کی طرح بپھر کر اٹھے اور 3 سال کی مدت میں انہوں نے نقشہ بدل دیا۔ ان کی مسلسل جد و جہد سرفروشیوں کا ثمرہ یہ تھا کہ مدینے کے چاروں طرف 150-200 میل تک مخالف قبائل کا زور ٹوٹ گیا۔ مدینے پر جو یہودی خطرہ تھا ہر وقت منڈلایا رہتا تھا، اس کا ہمیشہ کے لیے استحصال ہو گیا۔ حجاز میں دوسرے مقامات پر بھی جہاں جہاں یہودی آباد تھے سب مدینے کی حکومت کا جو ہے وہ باج گزار بن گئے۔ اسلام کو دبانے کے لیے قریش نے آخری کوشش غزوہ خندق کے موقع پر کی اور اس میں وہ سخت ناکام ہوئے۔ اس کے بعد اہل عرب کو اس امر میں کچھ شک نہ رہا کہ اسلام کی یہ تحریک اب مٹائے نہیں مل سکتی۔ اسلام محض ایک عقیدہ نہ تھا، ایک مسلک نہ تھا، بلکہ اس کی حکمرانی صرف دلوں اور دماغوں تک محدود ہو، بلکہ وہ ایک ریاست بھی تھا جس کی حکمرانی عملاً اپنے حدود میں رہنے والے تمام زندگی کے گزارنے والے لوگوں پر محیط تھی۔ اب مسلمان اس طاقت کے مالک ہو چکے تھے جس مسلک پر وہ ایمان لائے تھے، بے روک ٹوک اس کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ لہذا اسی میں بہت سے اصول مرتب کیے گئے اور جس میں زندگی کی تمام تفصیلات دوسروں سے الگ اپنی ایک امتیازی شان رکھتی تھی۔ اخلاق، معاشرت، تمدن، ہر چیز میں مسلمان غیر مسلموں سے ممیز تھے۔ تمام اسلامی مقبوضات میں مساجد، نماز جماعت کا نظم قائم ہو گیا۔ ہر بستی، ہر قبیلے میں امام مقرر تھے۔ اسلامی قوانین، دیوانی، فوجداری بڑی حد تک تفصیل کے ساتھ بن چکے تھے، اپنی عدالتوں کے ذریعے نافذ کیے جائے۔ لین دین، خرید و فروخت، پرانے معاملات اور نئے اصلاح شدہ طریقے رائج ہو چکے تھے۔ وراثت کا مستقل ضابطہ بن چکا تھا۔ نکاح، طلاق کے قوانین، پردہ شرعی اور اس کے احکام، زنا و قذف کی سزائیں جاری ہونے سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی ایک خاص ڈھانچے میں ڈھل چکی تھی۔ مسلمانوں کی نشست و برخاست، بول چال، کھانے پینے، وضع قطع، رہنے سہنے کے طریقے تک اپنی ایک مستقل شکل اختیار کر چکے تھے۔ اسلامی زندگی ایک مکمل صورت ہو جانے کے بعد غیر مسلم دنیا اس سے قطعی مایوس ہو چکی تھی کہ یہ لوگ جن کا اپنا ایک الگ تمدن بن چکا ہے اب کبھی ان میں نہیں ملیں گے۔ صلح حدیبیہ سے پہلے تک مسلمان راستے میں ایک بڑی رکاوٹ تھی کہ یہ وہ کفار و قریش کے ساتھ مسلسل کشمکش میں الجھے ہوئے تھے۔ انہیں اپنی دعوت کا دائرہ وسیع کرنے کی مہلت نہ ملتی تھی۔ اس رکاوٹ کو حدیبیہ کی ظاہری شکست اور حقیقی فتح نے دور کر دیا۔ اس سے ان کو نہ صرف یہ کہ اپنی ریاست کی حدود میں امن میسر آیا بلکہ اتنی مہلت بھی مل گئی کہ گرد و پیش کے علاقوں میں اسلام کی دعوت کو لے کر پھیل جائیں۔ چنانچہ اس کا افتتاح نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایران، روم، مصر، عرب کے بادشاہوں اور رئیسوں کو خطوط لکھ کر اور اس کے ساتھی قبیلوں اور قوموں میں مسلمانوں کے داعی بھیج کر کے ان کے اپنے دین کی طرف بلانے کے لیے جو ہے وہ دعوت دی۔ اور اب جب ظاہر مسلمانوں کے پاس اقتدار آ گیا تو اس سلسلے میں سفر حج، اس کے اعداد، شعائر وغیرہ ان سب کے تمام احکامات، کھانے پینے کے احکام، حلال و حرام قطعی حدود قائم کیے گئے۔ دور جاہلیت کی خود ساختہ بندشوں کو توڑ دیا گیا۔ اہل کتاب کے ساتھ کھانے پینے، ان کی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی گئی۔ وضو، غسل، تیمم کے قاعدے مقرر کیے گئے۔ بغاوت، فساد، سرقے کی سزائیں معین کی گئی۔ شراب اور جوئے کو قطعی حرام قرار دیا گیا۔ قسم توڑنے کا کفارہ مقرر کیا گیا۔ قانون شہادت میں مزید چند دفعات کا اضافہ کیا گیا۔ مسلمانوں کو نصیحت، اب چونکہ مسلمان ایک حکمراں بن چکے تھے، ان کے ہاتھ میں طاقت تھی جس کا نشہ قوموں کے لیے اکثر گمراہی کا سبب بنتا رہا ہے۔ مظلومی کا دور خاتمے پر تھا۔ اس سے زیادہ سخت آزمائش کے دور میں وہ قدم رکھ رہے تھے۔ اس لیے ان کو خطاب کرتے ہوئے بار بار نصیحت کی گئی کہ عدل پر قائم رہیں، اپنے پیش رو، اہل کتاب کی روش سے بچیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری، اس کے احکام کی پیروی کریں، جو عہد انہوں نے کیا ہے اس پر ثابت قدم رہیں۔ یہود و نصارہ کی طرح اس کو توڑ کر اس انجام سے دو چار نہ ہو جس سے وہ دو چار ہوئے۔ اپنے جملہ معاملات کے فیصلوں میں کتاب الہی کے پابند رہیں اور منافقت کی روش سے وہ بچیں اور اس سے جو ہے وہ اجتناب کریں۔ یہ تھا مقدمہ اس سورے کے نزول کا۔ اب میں آتا ہوں اپنی اس آیت کے اوپر کہ جس کو انہی نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ آیت نمبر 14 سورہ مائدہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به وأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے بھی پختہ عہد لیا تھا، انہیں یاد دہانی کرائی گئی تھی، اس کا بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا۔ آخر کار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت و بغض و عناد کا بیج بو دیا۔ وہ جو کچھ کرتے رہے ہیں اللہ ان قریب انہیں اس سے آگاہ کر دے گا۔ یا اس کے بعد کی آیت ہے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا، تم کتاب الہی کی جن بہت سی باتوں کو چھپایا کرتے تھے وہ انہیں تمہارے لیے واضح کر رہا ہے، بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ بے شک اللہ کی جانب سے تمہارے پاس نور اور واضح ہدایت آ چکی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا جب تک ما قبل اور ما بعد نہیں پڑھیں گے تو اس وقت تک آپ کو پتہ نہیں چلے، نہیں معلوم اس آیت سے وہ کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب میں یہاں سے شروع کرتا ہوں، آیت نمبر 12۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثنا عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وأصدرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنة تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، ان میں 12 نقیب مقرر کیے۔ اللہ نے کہا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز کو قائم رکھا، زکوٰۃ دیتے رہے، میرے رسولوں پر ایمان لائے، ان کی توقیر کی، اور تم اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہے تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا، تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جس کے نتیجے میں نہریں بہہ رہی ہوں، مگر اس کے بعد جو بھی کفر اختیار کرے گا وہ سیدھے راستے سے گم ہو جائے گا۔ یہ بنی اسرائیل کے اوپر جو نعمت برکت خیرات اللہ نے نازل کی ہے وہ سلسلہ ہے تاکہ مسلمانوں کو بھی پتہ رہے کہ اللہ جب وعدہ کرتا ہے تو کیسے پورا کرتا ہے اور جزا کیسے دے گا۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين۔ اب یہ آیت 13ویں ہے۔ 12ویں آیت بتائے کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، انہوں نے عہد شکنی کی۔ اب اس عہد شکنی کا تذکرہ ہے کہ ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا، بنی اسرائیل کو، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا، کلمات کو ان کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، اور ہماری یاد دہانی کا اکثر حصہ وہ بھلا چکے، اور آئے دن آپ کو ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ بہت کم لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں، لہذا آپ انہیں معاف کر دیں، ان سے درگزر کریں، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ وہ ہدایتیں ہیں جو اللہ نے ان لوگوں کو دیے، نماز کا قائم کرنا، وعدے کو پورا کرنا، عہد وفا کرنا، اللہ کی راہ میں جو قرض دینا، یہ سب کی سب وہ چیزیں ہیں جو انسان کے اوپر رحمت نازل ہوتی ہے، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ چونکہ انہوں نے ان چیزوں کو بھلا دیا لہذا اللہ نے اپنا وعدہ ختم کر دیا۔ وعدہ مشروط تھا، تم نمازیں قائم کرو، روزے رکھو، تم جو ہے لوگوں کے ساتھ احسان کرو، پڑوسیوں کا خیال رکھو، غریبوں کا خیال رکھو، محتاجوں کا خیال رکھو، مساکین و یتامہ کا خیال رکھو، اور جو کوئی قرض مانگ رہا ہو تو میرے نام کے اوپر اللہ کی راہ میں تم اس کو قرض دے دو۔ انہی نے جو رسول اللہ سے پہلے کی امت تھی انہوں نے ان وعدوں کو بھلا دیا۔ 12 نقیب جو ہیں حضرت عیسیٰ کے بنائے اللہ نے بنی اسرائیل کے، اور انہوں نے آگے تبلیغ کی، نصیحتیں کی، مگر انہوں نے کسی کی نہیں مانی، انکار کر دیا۔ وہی چیز مسلمانوں کو یاد دلائی جا رہی ہے کہ اب جب تمہارا اسلام کا پرچم لہرا گیا، کلمہ بلند ہو گیا، ہر طرف نعرہ تکبیر لگنے لگا، مسجدیں آباد ہو گئی ہیں، ہر طرف جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات پھیل گئی، حدود ممالک اسلامی جو ہے ہر طرف پھیلتے چلے گئے ہیں، لہذا وہ کام تم نہ کرنا جو ان لوگوں نے کیا بنی اسرائیل نے، جس کی بنا پر اللہ نے رحمت کا دروازہ بند کر دیا، عذاب کا دروازہ کھول دیا، جنت کا جو وعدہ کیا تھا اس کا انکار کر دیا۔ لہذا تمہارے ساتھ بھی یہ مشروط وعدہ ہے کہ تم کو اگر جنت میں جانا ہے تو اسلام کی تعلیمات پر
قرآن کی تعلیمات کے اوپر، قرآن کے بتلائے ہوئے راستے پر تم کو چلنا ہوگا، نبی کی سیرت و کردار پر عمل کرنا ہوگا، وحدانیت کا پرچم بلند رہے گا۔ زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں جب تک کہ تمہاری روح کے اندر، تمہارے بدن کے اندر قرآنی تعلیمات جو ہے عملی طور کے اوپر تم جو ہے اس پر گامزن نہ رہو۔ تو یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں ایک پورا سلسلہ ہے، تو کہاں سے کوئی غیر مخلوق جو ہے وہ اس کلام کو گڑھ لے گی، تیار کر لے گی۔ ایک طرف اللہ اپنے ان احسانات کو، وعدے کو گنوا رہا ہے بنی اسرائیل کو، اور دوسری طرف جو ہے مسلمانوں کو نصیحت کر رہا ہے وہ کام جو گزشتہ لوگ کر چکے ہیں، امتیں کر چکی ہیں، تم مت کرنا۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہارے لیے بھی جنت کا دروازہ بند ہو جائے گا، اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاؤ گے، اللہ کی نعمتیں تم تک پہنچے ہی نہیں۔ جب تمہارے اوپر اللہ کے کلام کا، اللہ کے نبی کا، ان کی سیرت کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور تم اچھے کام نہیں کرو گے تو خالی مسلمان بن جانا یا گوشت کھا لے جانا وہ کافی نہیں ہے۔ عزیزو، یہ بیک گراؤنڈ تھی اور یہ چیز تھی جو میں نے آپ کو بتلائی، اور اس کے بعد بھی مطلب یہ کہ اہل کتاب سے بھی جو ہے وہ مخاطب ہو رہے ہیں۔ آئندہ آیتوں کے ذیل میں جو ہے جو 2 آیتیں اور اسی سورے کی ہیں وہ بیان کروں گا، تو اس میں انشاءاللہ کل اور پرسوں بقیہ وضاحت کروں گا میں۔ تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جو ہمارے لیے ہدایت کے لیے آئی ہے، ایسا نور ہے جو ہر ایک کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ آپ جتنی مرتبہ پڑھیں گے اتنی مرتبہ ایک نئی روشنی آپ کو ملے گی۔ لہذا یہ یقین کر لیں کہ اللہ کے اس کلام میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے، اور صبح قیامت تک کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ بندے کا کلام ہے۔ ہرگز نہیں۔ قرآن روشنی ہے، قرآن ہدایت ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم انشاءاللہ ماہ رمضان بھی آپ کو جو ہے بہت سے پروگرام دیں گے جس میں تاریخ بھی ہوگی، قرآن و حدیث بھی ہوگا، اور ہمارے یہ پروگرام آپ سب کے لیے صرف ایک ہدایت کے طور کے اوپر، کوئی کسی پر تان و تشنی نہیں یا کسی کا دل کا دکھانا نہیں ہے۔ ہمیں صرف کلمہ الہی کو بلند کرنا اور حق کو ثابت کرنا اور یہ بتلانا نہ اللہ کی وحدانیت میں کوئی شک ہے، نہ نبی پاک کی نبوت میں کوئی شک ہے، اور نہ ان کی کتاب میں کوئی شک ہے۔ اللہ بھی لا ریب ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک بھی جو ہے وہ لا ریب ہے، اور قرآن بھی لا ریب ہے۔ اگر آپ واقعی مسلمان ہیں تو قرآن کو دل سے لگا لیجئے، اہل بیت اور محمد و آل محمد کو اپنے سینے سے لگا لیجئے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیے، جس چیز کو اللہ نے حرام کیا اس سے کنارہ کیجئے، جس چیز کو حلال کیا ہے اس کو اپنا لیجئے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ میرا نبی، میرا محمد جو دے اسے لے لو، اور جس سے انکار کر دے اسے چھوڑ دو۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے رزق میں خیر و برکت دے، ماہ رمضان مبارک کی خیر و برکات آپ سب پر نازل ہوں، آپ سب کے مرحومین کی مغفرت ہو، اور کرونا جیسی ماہماری سے، عالمی ماہماری سے پروردگارہ آپ سب کو نجات دے۔ آخر کلام میں آپ سے گزارش ہے، آپ سب کے مرحومین، جتنے سامعین ہیں ان کے مرحومین، میرے والدین، اور خاص طور سے جناب حسن رضوی صاحب ہمارے عزیز دوست ہیں، ان کے مرحومین سید علی اکبر رضوی، سید دلاور رضوی، بی بی سلمہ بیگم، وسیع الحسن رضوی، اور آپ سب کے مرحومین کی پروردگار عالم مغفرت فرمائے۔ ان سب کے لیے سورہ فاتحہ۔ والسلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔